زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون انہم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور نہیں اترے اس قرآن کے ساتھ شیطان، اور نہیں مناسب ان شیطانوں کے لیے، اور نہیں طاقت رکھتے وہ، بے شک وہ سننے سے البتہ دور کر دیے گئے ہیں۔ پس نہ پکاریے اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، پھر ہو جائیں گے آپ عذاب دیے ہوئوں میں سے، اور ڈرائیے اپنے قبیلے کے قریبی رشتہ داروں کو۔ سورۃ شعراء کے آخری رکوع کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 210 سے لے کے 214 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قرآن، جو قرآن کو اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی نہیں مانتے تھے، ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض کا جواب ہے، اور اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے جو انذار و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، ان کے واسطے سے ہم سب کو یہ حکم دینا مقصود ہے۔ کافروں کے، منکرین کے قرآن مجید پر مختلف اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ الیاذ باللہ جنات میں سے، شیاطین میں سے کوئی ایسا گروہ، ایسی جماعت، ایسے افراد ہیں جو کلام بناتے ہیں، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتاتے ہیں، اور وہ ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا ایک دفعہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہوا، تو مختلف لوگوں نے مختلف اعتراضات اور باتیں کرنا شروع کیں، تو ان میں سے بعض عورتوں تک نے راہ چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تک کہہ دیا کہ کیا آپ کو آپ کا شیطان چھوڑ گیا ہے کہ اب وہ آپ کو کوئی کلام نہیں بتاتا، کہ آپ ہمیں کوئی نیا کلام نہیں سناتے، لہٰذا آپ کا شیطان الیاذ باللہ آپ کو چھوڑ گیا ہے، اور اس نے اب آپ کے پاس آنا، آپ کو کلام بتلانا چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے آپ ہمیں کوئی نیا کلام نہیں سناتے۔ تو یہاں تک ان کا ذہن تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر امی لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، ان کے ہاں علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے آج تک اس قوم کو امی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ہاں جو علم والے تھے وہ 3 قسم کے طبقے تھے، یا تو وہ جادوگر تھے جو ان کے خیال میں علم رکھتے تھے، یا پھر وہ کاہن تھے، یا پھر وہ شاعر تھے۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی سنانا شروع کی تو انہوں نے یہ تینوں طعنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا۔ تو اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے کہ ان کے نزدیک علم کی انتہا یہی تھی کہ گویا کوئی غیبی طاقت سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہوگا، یا تو وہ جادوگر ہوگا، یا وہ کاہن ہوگا، یا وہ شاعر ہوگا۔ اس بنا پر وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جنات آتے ہیں، شاعروں کے کو بھی القاء کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی باتیں ڈالتے ہیں، نئے سے نئے تخیلات ڈالتے ہیں، اور شعراء ان تخیلات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس
جی 3 قسم کے ہوتے ہیں کہڑے کہڑے؟ 3 سائر یعنی ساحر جادوگر، اور شاعر اور کاہن، یہ 3 جادوگروں کا ان کا خیال یہ تھا کہ جادوگر جو ہیں یہ بھی کچھ ما فوق الفطرت علم رکھتے ہیں، جو انسانی بساط سے اوپر کا علم ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ان کا کوئی غیبی ذات سے تعلق ہے۔ ساحروں کے بارے میں، جادوگروں کے بارے میں بھی یہی خیال رکھتے تھے، کاہنوں کے بارے میں بھی کہ یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں پر بھی جاتے تھے اور وہاں کی باتیں بھی سن لیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو تکوینی امور کے معاملات ملائکہ کے سپرد کرتے ہیں، ان میں سے بعض باتیں وہ اچک لیتے تھے، سن لیتے تھے، اور وہ آ کر کے اپنے اپنے کہنوں کو بتا دیتے تھے، جس کا تصور آج تک جھوٹا موجود ہے کہ جی فلاں بڑا عامل ہے، اس کے پاس موکلات ہیں، اس کے پاس موکلات ہیں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ لیکن لوگوں کے اندر یہ تخیل آج بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی ایک عامل ایسا ہے، بڑا ماہر ہے، اس نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے اور وہ جنات سے جو کام چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ حالانکہ وہ کاہن، وہ اپنا عامل اگر اتنا ہوتا کہ اس کے پاس جنات ہوتے تو وہ میرے سے آپ سے 1000-2000 میں جھگڑ رہا ہوتا، وہ تو بینکوں سے پیسے اٹھوا لیتا، چلو دشمنوں کے گھروں سے اٹھوا لیتا۔ جب جنات اس کے تابع تھے اور ان کو جیسے چاہتا ہے ویسے کام ان سے کروا لیتا ہے، میرے اور آپ کی گھر کی باتیں ان سے پوچھ لیتا ہے اور میرے اور آپ کے گھر کے معاملات حل کروا لیتا ہے، تو پھر وہ یوں بھی کروا لیتا۔ اس کے پاس تو پھر دولت کا ہیر پھیر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کہن ہوتے ہیں کسی سے 100 لیا، 200 لیا، 1000 لیا، 2000 لیا، وہ تو روٹی کا بہانہ بیچاروں نے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ تصور تھا کہ یہ شیاطین جنات یہ اوپر سے باتیں سن لیتے ہیں، تقدیر کے معاملات سن لیتے ہیں، کب بارش آنی ہے، کیسے آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس کا بیٹا ہونا ہے، کس کی بیٹی ہونی ہے، کس نے کب مرنا ہے، کس نے کب فلاں، جو تکوینی امور ہیں، جو ملائکہ کے حوالے ہیں، جو اللہ ملائکہ سے کام لیتے ہیں، تو وہاں یہ جاتے اور جب اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کے سپرد کرتے، یہ ان میں سے کچھ باتیں سن لیتے، اپنے کہنوں کو آ کر کے بتاتے، کہن ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے، کوئی ایک بات سچی ہو جاتی، لہٰذا وہ کہتے دیکھو میں نے ایسے نہیں کہا تھا، تو ان کے 100 جھوٹوں پر بھی پردہ پڑ جاتا تھا۔ اور جس وقت قرآن مجید اترنا شروع ہوا تو اللہ نے جنات کا آسمانوں پر جانا اس پر پابندی لگا دی، اب یہ نہیں جا سکتے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر سورۃ جن کے اندر یہ موجود ہے کہ جن آپس میں کہنے لگے اب پتہ نہیں اس میں کوئی ہماری خیر کا فیصلہ ہے کہ ہمیں اوپر جانے پر پابندی لگ گئی، یا یہ ہے کہ اس میں کوئی شر ہے ہمارے لیے، لیکن اوپر نہیں جا سکتے۔ اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا تو قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ پھر شہاب ثاقب یعنی چمکتا ہوا ستارہ وہ اس پر گولا بن کے، آگ بگولا بن کے اس پر پڑتا ہے، وہ اس جن کو جلا دیتا ہے یا زخمی کرتے واپس آ جاتا ہے، اوپر کو جا نہیں سکتا اور وہاں کی کوئی بات سن نہیں سکتا۔ اور یہ تھی قرآن کی حفاظت، تاکہ وحی الہی میں کسی ملاوٹ کا شک و شبہ بالکل ختم ہو جائے۔ کچھ پہلے جیسے کاہن اپنی باتیں غیب کی بتلاتے تھے، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات آ کے ایسے بتلاتے ہوں، تو ان کا ایک خیال یہ تھا، تو اللہ نے اس خیال کی تردید کی کہ وما تنزلت بہ الشیاطین، شیطان اس قرآن کے ساتھ اترتے نہیں ہیں، قرآن کو لے کر کے شیطان نہیں آتے، جیسے پہلے شیاطین اوپر جاتے اور آسمان کی باتیں سن کے زمین پر آتے، اب ایسی بات شیطان نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان سراپا گمراہی ہے، شیطان سراپا گمراہی ہے اور قرآن سراپا ہدایت ہے، ان دونوں میں جوڑ ہی نہیں ہے۔ قرآن نور ہی نور ہے، قرآن ہدایت ہی ہدایت ہے، قرآن خیر ہی خیر ہے، قرآن برکت ہی برکت ہے، اور شیطان میں اس کا بالکل الٹ ہے۔
شیطان کے اندر نحوست ہی نحوست، بے برکتی ہی بے برکتی، اور شر ہی شر ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں گمراہی ہی گمراہی ہے، ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو شیطان کا مقصد ہے وہ قرآن سے پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو شیطان قرآن کے پاس کیسے آئے گا؟ شیطان تو قرآن سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے کئی سارے واقعات ہیں، قرآن ایسی مؤثر کلام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے قرآن مجید کو سن کر کے مسلمان ہونے کا، اس واقعے کے تحت مفسرین نے بہت سارے واقعات جمع کیے ہیں اور لکھے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کہاں کہاں قرآن مجید نے کیسا کیسا رنگ دکھلایا اور اس کا اثر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کفار نے مسلمانوں پر مکے کی زمین تنگ کی ہوئی تھی، تو مسلمان بیچارے پہلے حبشے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، بہت سارے مسلمانوں نے ہجرت کی۔ تو حدیث میں یہ واقعات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حبشے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بچپن سے دوستی تھی، اور یہ بھی شرافت کا پیکر تھے، ہر لحاظ سے ان کے اندر خیر بھلائی انسانی شرافت اپنے اوصاف حمیدہ کے مالک تھے، پہلے ہی سے الحمدللہ ایسے تھے۔ تو اس وقت کے ایک بندے نے جب سنا کہ بھی یہ تو ہجرت کر رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ تو ہمارا شہر ایک اچھے بندے سے محروم ہو جائے گا۔ اس نے کہا، ابو دغنہ اس کو لکھا ہے کہ اس نے اسے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ کافر لوگ اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی نے بھی کسی کو پناہ دی ہے، اب کوئی بندہ بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اس کے جان مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ابو دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی کہ آپ ہجرت کر کے حبشہ نہ جائیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مکے میں آپ کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ یہاں رہیں، مکے والے آپ کے اچھے اوصاف و اچھے اخلاق اچھے برتاؤ سے محروم نہ ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رہنے لگ گئے، لیکن پھر تو امن مل گیا، اب تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو اب یہ خوب قرآن مجید پڑھتے، اور جہاں یہ قرآن پڑھتے وہاں کافروں تک کی عورتوں مردوں بچوں بوڑھوں کا مجمع لگ جاتا سننے کے لیے۔ تو اب وہ خود کافر تنگ ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ تو ہمارے بندے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ کہتے تھے سابی ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، باپ دادے والا دین چھوڑ جائیں گے اور ان کا دین اختیار کر لیں گے۔ تو اس طرح ان کو خطرہ ہوا کہ وہ لوگ جمع ہو کر اس ابو دغنہ کے پاس گئے کہ آپ نے ان کو پناہ دی ہے، لیکن آپ کی پناہ کی وجہ سے اس کو کھلے عام قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا ہے، اور یہ قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے بندے متاثر ہو رہے ہیں، یہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، لہٰذا آپ اپنی پناہ ختم کر دیں، پھر ہم دیکھیں گے یہ کیسے قرآن سناتا ہے، پھر ہم اس کو قرآن نہیں سنانے دیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے، مجھے ابو دغنہ کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ تاثیر رکھی۔ کافروں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے عتبہ کو بھیجا، جو مشہور بڑا کافر ہے، عتبہ کو بھیجا کہ جا کے ان سے بات کرو، کوئی مذاکرات کرو، کمپرومائز کرو، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیں، توحید کی بات چھوڑ دیں، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے 313، صرف اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بس اس بات میں ذرا نرمی کریں، کچھ ہمارے بتوں کی رعایت بھی رکھیں۔ وہ آیا، اس نے بڑی لمبی چوڑی بات کی، پہلے لالچ دینے کی کوشش کی، پھر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، پھر پتہ نہیں کیا کچھ کہتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولا، اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو کچھ وقت کے بعد وہ اتنا مبہوت ہوا کہ اس کو خطرہ لگا کہ اب میرے دل پہ قرآن اثر کر جائے گا، تو وہ فوراً مجلس سے اٹھ کے بھاگ گیا، اور کئی دن تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا، وہ گوشہ نشین ہو کے رہ گیا کہ یہ کلام بڑا عجیب مؤثر ہے۔ اور جب اس کو کافروں نے بلایا کہ ہم نے آپ کو نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، کیا کر کے رپورٹ تو دے، تو اس نے کہا بس رپورٹ یہی ہے کہ یہ کلام سن کے کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکے گا، یہ کلام اثر کر کے رہے گا، اس سے کلام سے لوگوں کو بچاؤ ورنہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے
کہ جب قرآن مجید کی چھوٹی سورت کوثر جسے ہم کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی سورت ہے، ایک صحابی رسول نے اس کو لکھ کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا یا سرے سے دیوار کے غلاف کے اوپر ہی لکھ دیا۔ تو کافروں کی یہ عادت تھی کہ ان میں فصاحت، بلاغت، اپنی کلام پہ ناز یہ تو تھا ہی تھا مکے والوں میں، تو وہ صبح کے وقت وہاں مطاف میں کعبۃ اللہ کے قریب اکٹھے ہوتے اور اپنے اپنے کلام سناتے، اور فخریہ کلام، کوئی اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، کوئی کسی اور کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں۔ تو جب آج وہ آئے تو سب نے دیکھا کہ یہ کلام لکھا ہوا ہے یہاں کعبہ کی دیوار پر، تو اس دن کسی نے کوئی اپنا کلام نہیں سنایا، سارے اسی پر تبصرہ کرتے رہے، اسی کی فصاحت و بلاغت پر باتیں کرتے رہے۔ آخر ان میں سے جو سب سے بڑا فصیح و بلیغ سمجھتا شاعر، اس نے کہا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ تو گویا قرآن مجید مستقل اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے اور اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس لیے شیطان جو سراپا ضلالت و گمراہی ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو ان کا جو خیال تھا کہ شیطان بناتا ہے اور وہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، القاء کرتے ہیں، سناتے ہیں، اور ان کے بتانے پر ہمیں یہ بتا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید فرمائی، فرمایا وما تنزلت بہ الشیاطین، اس قرآن مجید کو لے کر کے شیطان نہیں آتے، یہ ان کا لایا ہوا اتارا ہوا کلام نہیں ہے۔ وما ينبغي لهم، اور شیطانوں کے تو مناسب ہی نہیں ہے، شیطان سراپا گمراہی ہیں، یہ سراپا ہدایت ہے، ان میں کیا مناسبت ہے آپس میں۔ وما يستطيعون، اور شیطان ایسی کلام کی طاقت بھی نہیں رکھتے، بلکہ طاقت تو دور کی بات، انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو قرآن سننے سے ہی روک دیا گیا ہے۔ اگلے دن ہی میں نے عرض کیا تھا، جنات چاہے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ قرآن کی تلاوت پر تب قادر ہوتے ہیں جب مکمل مسلمان ایمان والے ہو جائیں، ورنہ کوئی جن بھی مسلمان ہونے سے پہلے وہ قرآن پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ جیسے فرشتوں کے وظیفے اور ہیں، وہ قرآن کی تلاوت پر انسانوں کی طرح قادر نہیں ہیں، ایسے ہی شیطان، جنات جو مستقل مخلوق ہے، شیاطین ان میں سے ہیں، جو کافر جنات ہیں انہی کو شیاطین کہتے ہیں، تو یہ بھی قرآن مجید کی تلاوت پر قادر نہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو تو انہم، بے شک وہ شیاطین، عن السمع، قرآن سننے سے، لمعزولون، ان کو تو دور کیا گیا ہے، اس لیے وہ اگر اوپر کو جاتے آسمانوں پر تو شہاب ثاقب ان کو جلا دیتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو مقصود ہے تمام انبیاء کی تبلیغ کا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فلا تدع مع اللہ الہا آخر، جب اللہ نے آپ کو یہ کلام قرآن مجید حق اور سچ عطا فرمایا ہے تو اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے توحید باری تعالی، کہ سارے اپنے حاجات کو، اغراض کو، مقاصد کو، ضروریات کو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ کریں، اللہ ہی ان کو پورا کرنے والا ہے، بس باقی سب سے نظریں ہٹا دیں، سب سے کٹ کر کے، سب سے ہٹ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جائیں۔ فلا تدعو، اب یہاں صیغہ وحد مذکر کا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کا پیکر ہی تھے، تمام انبیاء توحید کے لیے ہی آئے، اب یہاں پر اصل مقصود ہمیں بتلانا ہے، ایک ایک بندے کے لیے الگ الگ بات جب بتانی ہو تو اللہ وحد کا صیغہ لاتے ہیں، اجتماعی صیغہ نہیں لاتے بلکہ وحد کا صیغہ، تاکہ میں سمجھوں میرے لیے الگ مستقل حکم ہے، دوسرا تیسرا چوتھا ہر بندہ سمجھے کہ رب کائنات مجھے الگ سے حکم دے رہے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، پس نہ بلائیے، نہ پکاریے، نہ سوریے اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا۔ اگر آپ نے ایسا کیا، الیاذ باللہ کوئی نبی سے یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یہ کہا گیا بالفرض والمحال، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سوریں، حالانکہ یہ بات بالکل ناممکن ہے، قطعا نہیں ہو سکتا، فتکون من المعذبین، تو آپ بھی عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، بس ہو جائیں گے آپ عذاب والوں میں سے۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید میں ہر بندے کے لیے بخشش ہو سکتی ہے لیکن مشرک کے لیے بخشش نہیں ہو سکتی، یہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ نے صاف فرمایا۔
اور پھر اللہ نے تبلیغ کا طرز و انداز بتلایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں سے اپنے قریبی رشتہ دار سب سے پہلے ان سے انذار کو شروع کیجئے، ان کو اپنے کفر کے انجام بد سے ڈرائیے، گناہوں کے انجام بد سے ڈرائیے۔ گویا سب سے پہلے تبلیغ کا جو آغاز و ابتدا بتلائی گئی اپنے خاندان سے، اپنوں سے بتلائی گئی۔ اس کے کئی سارے فائدے علماء نے لکھے ہیں، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر صاف حکم ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں سے نماز کا حکم شروع کیجئے، اور قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ تو سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے میں بچوں کی روٹی کا ذمہ دار ہوں، کپڑوں کا ذمہ دار ہوں، جوتوں کا ذمہ دار ہوں، یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے، نیک اور بد بھی۔ وہ جی میں اپنے بچوں کی کفالت کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو پال پول رہا ہوں، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہوں، تو ان کی ضروریات جسمانی تو کر رہا ہے، قبر سے پہلے والی تو کر رہا ہے، لیکن قبر کے بعد والی کون کرے گا؟ مرنے سے پہلے کا بچوں کا فکر تو کر رہا ہے، مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا وہ فکر کون کرے گا؟ وہ بھی تو ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے عرف کے مطابق کہ جب کوئی مشکل، کوئی اہم، کوئی خطرہ پیش آتا تو اس طرح کرتا کہ بندہ آبادی سے نکلتا، قریب پہاڑ پہ چڑھ جاتا اور اپنا کپڑا لہرا کر کے لوگوں کو بلاتا، او فلانے او فلانے او فلانے، نام لے کر کے خاندانوں کے، کنبے قبیلوں کے، تو لوگ سمجھتے کوئی اہم معاملہ پیش آیا ہے، کوئی خطرے کی بات ہے، تو وہاں سارے خود چلے جاتے یا اپنا نمائندہ بھیجتے اس کے پاس، ہاں بھی کیا بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح کے وقت ایک دن مکہ سے نکلے اور فاران پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، اور پھر حضور نے بھی یہی ایک کنبے قبیلے کا اپنے خاندان والوں کا نام لے کر کے ان کو بلایا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے میری زندگی دیکھی ہے، لڑکپن، بچپن، جوانی، اب بتاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے جھوٹا؟ اب میں کہوں اگر کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو مکے پہ حملہ کرنے والا ہے، جبکہ ہم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، پیچھے والا میدانی علاقہ سارے ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہاں لشکر ہے جو مکے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ تو سب نے دیکھا آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن فرمایا اگر آپ کہہ دیں تو ہماری آنکھیں خطا کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے جھوٹ 40 سال میں نہیں نکلا تو آج بھی نہیں نکل سکتا، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں اور واقعی لشکر ہے اور مکے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر آپ فرما دیں۔ تو فرمایا اگر تمہیں میرے اوپر اتنا یقین ہے، انہوں نے کہا جربنا کا مرارن، ہم نے آپ کا بارہا تجربہ کیا پر کبھی ہم نے اس زبان سے خلاف واقع بات اور جھوٹ کی بات نہیں سنی۔ تو فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کہو، اس سے کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ اس کلمے کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ابو لہب نے زمین سے پتھریاں، کنکریاں اٹھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دونوں ہاتھوں سے پھینکی اور کہنے لگا الیاذ باللہ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، تو ہلاک ہو جائے اے محمد، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہم باپ دادے والا دین چھوڑ دیں، نیا دین اختیار کر لیں، آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا، تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے کنکریاں اٹھائیں، حضور کی طرف پھینکی اور زبان سے یہ لفظ کہا تو رب کائنات نے فوراً وحی اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں استعمال ہوئے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے وہ دونوں ہاتھ ہلاک ہوئے، وہ تبا، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اس لیے اللہ کا قانون ہے کہ جو اللہ والوں سے ٹکراتا ہے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے، وہ خدا سے جنگ کرتا ہے، اس کا مقابلہ بندوں سے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں سے ایمانی قوت کو، طالبان و امریکہ، نیٹو، سارا کفر، کیا ہوا آخر؟ باوجود اتنی طاقتوں کے، حکومتوں کے، فوجوں کے، ایٹم بمبوں کے، سب کچھ کے،
آخر گھٹنے ٹیکے ان نہتے لوگوں کے پاس، خالی ہاتھ لوگوں کے پاس، جن کا اس وقت ایک بلش زمین پر بھی حکومت نہیں ہے، لیکن دنیا کے کفر کی چوٹی کے کفر کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ تو یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے وہ قوت جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔